مفتی صاحب، اقسام وعدہ کیا ہیں اور شریعت میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس حوالے سے احکامات کیا ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں انسانوں کے اوپر سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جہاں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے مختلف مظاہر کا حکم دیتا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، تبلیغ ہے۔ وہاں پر اسلام اعلیٰ، سب سے اعلیٰ اخلاقیات بھی سکھاتا ہے۔ تو اخلاقیات میں یہ وعدہ کو پورا کرنا بھی ہے، اور وعدہ پورا کرنا یہ اللہ رب العالمین کی بھی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین بھی وعدہ پورا فرماتے ہیں۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ مِنَ اللَّهِ بِعَهْدِهِ، اللہ کے سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وعدہ وفا کرنے والے تھے۔ اللہ کے تمام انبیاء، ان کی صفت تھی سب کے سب جو وعدہ کرتے تھے اس وعدے کو پورا کرتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کا وعدہ وہ پورا نہ ہو، انبیاء علیہم السلام اپنے وعدے کی پاسداری نہ کریں۔ اسلام نے مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو وعدہ پورا کرنے کی خصوصی تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا، ابھی ہم نے آیت سنی ہے قاری صاحب سے، ان العہد کان مسئولا، اللہ رب العالمین نے جو وعدہ انسان نے کر لی ہے، خواہ وہ اپنے رب سے کیا ہے، خواہ وہ انسانوں میں سے کسی سے کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرنا پڑے گا، اور نہیں پورا کرے گا تو جواب دینا پڑے گا اللہ رب العالمین کی عدالت میں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب ہرقل کے دربار میں پیش ہوئے ہیں تو ہرقل کے ساتھ جو مکالمہ ہوا ان کا، اس میں ہرقل نے پوچھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یامرنا بالصدق والعفاف والصلۃ والوفاء بالعہد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سچ بولنے کا، ہمیں صلہ رحمی کا، ہمیں جو ہے نا پاک دامنی کا، اور ہمیں وعدہ پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ پہلے دن سے، یہ پیارے پیغمبر کی نبوت کے آغاز کی بات ہے، پہلے دن سے آپ یہ امت کو، اپنی امت کو وعدہ پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اس کی تاکید کرتے ہیں۔ خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وعدہ پورا کرتے تھے۔ تو وعدہ کہتے ہیں بندہ کسی بھی اللہ کے ساتھ وعدہ کر لے کہ میں نے لازمی طور پر یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یا کسی انسان سے وعدہ کر لے کہ میں لازمی طور پر آپ کے پاس آؤں گا، یا میں یہ کام کروں گا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، تو یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے، اور اسی کے اوپر پھر وہ ساری جو آگے شرطیں ہیں وہ لاگو ہو جاتی ہیں۔ مصعب کس طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث کا ذکر فرمایا مفتی صاحب نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے وعدے کے حوالے سے کہ جس کے اوپر تمام چیزوں کا مدار ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر باقی بہت ساری بیماریاں ہوں تو ان کا علاج ممکن ہے، لیکن اگر کسی بندے کے اندر وعدہ وفا نہ کرنے کی بیماری ہو تو اس کا علاج ممکن نہیں۔ جب جس کی بات کا یہ اعتبار نہیں ہے تو پیچھے بچے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ چیزیں اسلام کے اندر حکم ہے لیکن عقل میں نہیں آتی۔ کچھ چیزیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عقل کے مخالف ہیں بلکہ وہ عقل سے بالا ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے، ان تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے، تو ہوتی وہ بھی عقل کے بالکل مطابق ہی ہیں۔ اچھا، بات یہ کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عقل میں بھی آتی ہیں، عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ کام بڑا اچھا ہے۔ تو وعدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں عقل بھی تقاضا کرتی ہے، عقل بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جس بندے کے اندر وعدہ کو پورا کرنے کی صفت نہیں ہے، وہ اس بندے کی بات کا یہ اعتبار نہیں ہے۔ یہ تو پھر سچ بولنے کی ایک اگلی شرط ہے، اگلی سیڑھی ہے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ یہ سچ کی ایک قسم ہے کہ جس بندے کے اندر وعدہ کے حوالے سے وفا ہے۔ چونکہ یہاں پر ایک بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے
ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ بھی وعدہ کو خود بھی اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے. یہاں پر نا ایک بڑی باریک بات اور بڑی مزے کی اور بڑی سمجھنے والی بات ہے. ایک ہوتا ہے وعدہ کا خلاف، وہ جھوٹ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے وعید کا خلاف. وعید کا خلاف فضل ہوتا ہے. مثلا ایک استاد صاحب بچوں کو پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کل جس نے سبق یاد نہ کیا اس کو سزا ملے گی، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جس بچے نے سبق یاد کیا اس کو اتنا انعام ملے گا. اگلا دن ہوا، کچھ بچوں نے سبق یاد کر لیا، کچھ بچوں نے سبق یاد نہیں کیا. استاد صاحب نے کیا کیا کہ جن بچوں نے سبق یاد کیا تھا ان کو انعامات دیے، اور جن بچوں نے سبق یاد نہیں کیا تھا ان کو چھوڑ دیا. اب کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ استاد صاحب نے تو بھئی جھوٹ بولا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں کل سزا دوں گا لیکن انہوں نے سزا نہیں دی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے وعدہ، وعدے کا خلاف جھوٹ ہوتا ہے. وعید کا خلاف جھوٹ نہیں ہوتا بلکہ وعید کا خلاف فضل ہوتا ہے. مثلا اللہ رب العالمین نے نیک کام کرنے والوں کے حوالے سے فرمایا کہ ان کو جنت عطا فرماؤں گا، جس نے یہ کام کیا اس کو اتنا اجر عطا فرماؤں گا، اور جس نے یہ نافرمانی کی اس کو میں عذاب دوں گا. اگر قیامت کے دن اللہ رب العالمین جن بندوں نے غلط کام کیے ہیں اللہ رب العالمین اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کو بخش دے، تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العالمین کے حوالے سے یہ صفت، بلکہ وعید کا خلاف فضل ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین فضل والا ہے. اور ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے. ہمارے ہاں اس یہ جو واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے نا، اس کی اور بڑی مثالیں موجود ہیں. بعض دفعہ ماں کہتی ہے بچے کو کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو میں تمہیں ڈانٹوں گی، تمہیں تھپڑ ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی. لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ رحم دلی کے پیش نظر ماں اپنے بچے کو کھانا بھی دے دیتی ہے، ماں اپنے بچے پر کرم بھی کر دیتی ہے. تو بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ماں نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ بچہ کہہ سکتا ہے کہ میری ماں کا میرے ساتھ اور میرا ماں کے ساتھ پیار اتنا ہے کہ ماں کی شفقت غالب آ گئی اور اس نے اپنے وعید کا خلاف کر کے میرے اوپر انعامات کر دیا. اچھا مفتی صاحب، جب ہم آگے بڑھتے ہیں، جیسے ابھی مفتی صاحب نے ذکر کیا ہے، جیسے ایک دو مثالیں بھی فرمائی ہیں، اب یہاں پر عمومی زندگی میں لوگ اس کو جوڑ بھی دیتے ہیں قسم کے ساتھ کہ یار وعدہ کرو، میں تیرے وعدے تے اعتبار نہیں تو ذرا قسم کھا، وہ کوئی قسم آ جاتی ہے درمیان میں. اگر تو قسم بندہ کسی صحیح اور سچی بات پر اٹھاتا ہے تو اجازت ہے اسلام میں قسم اٹھانے کی. قسم کوئی بندہ دوسرے سے تب اٹھواتا ہے جب اس کو اس کی بات پر یقین نہ ہو، اعتماد نہ ہو. اور وہ جو قسم اٹھانے والا ہوتا ہے نا، وہ اعتماد دلانے کے لیے قسم اٹھاتا ہے. اگر سچی قسم اٹھاتا ہے، وعدہ الگ چیز ہے، قسم الگ چیز ہے. تو دو چیزیں اس کے اوپر آ گئی ہیں اب. جی، دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک وعدہ ہے، ایک قسم ہے. تو وعدہ بھی اس نے پورا کرنا ہے، اور جو قسم ہے اس قسم کو بھی اس نے پورا کرنا ہے. قسم کی وفا کا بھی حکم ہے. اور اگر قسم کی وفا کا بھی حکم ہے، قسم کی وفا کا بھی حکم ہے. اور اگر قسم اس نے کسی ایسے کام کی اٹھا لی تھی جو نیکی کا حکم تھا، نیکی کا کام تھا، کہ میں وہ نیکی کا کام نہیں کروں گا مثال کے طور پر، یا جو اسلام نہیں چاہتا کہ بندہ یہ کام کرے، اس چیز کی اس نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنے بھائی سے نہیں بولوں گا آج کے بعد، میں رشتہ داری ختم کر دوں گا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. تو ایسی قسم اگر کوئی اٹھاتا ہے تو یہ قسم توڑنا فرض ہے مسلمان پر. فرض ہے. قسم کو توڑے گا اور قسم کو توڑ کر اس قسم کا کفارہ دے گا. کفارہ بھی دے گا. 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا 10 مسکینوں کو لباس پہنائے گا. اگر دونوں میں سے کچھ بھی نہ کر سکا تو پھر 3 روزے رکھے گا وہ.